اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برابر رائٹ. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہو گئی. کلمہ مطلب بات, کلمہ مطلب بات. کون سی بات؟ تو پاک بات. کون سی بات؟ پاک بات. پاک بات. تو یعنی پاک بات, دنیا میں جتنی بھی پاک بات ہے, کیا ہے دنیا میں جتنی بھی پاک بات ہے, جتنی بھی پاک بات ہے وہ سب کلمہ ہے. کیا ہے؟ وہ سب کلمہ ہے. اور وہ کلمہ آ کر توحید بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ وہ تمام پاک باتیں ملتی ہے نا جب, تو توحید بنتی ہے اللہ کی. کیا بنتی ہے؟ توحید. توحید بنتی. اسی کو سمجھانے رسول آئے. کیا ہے؟ اسی کلمہ توحید کو سمجھانے اللہ نے رسول کو بھیجا ہے. اور یہ تمام باتیں پاک باتیں جب ملتی ہے نا تو اللہ کی توحید بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ توحید بنتی ہے. تو پاک بات کرنا, نیک بات کرنا, نیک بات کرنا, اس کا ذکر کرنا. ذکر کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے چرچا کرنا اور ایک ہوتا ہے یاد کرنا. ذکر کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ دو معنی ہوتے. ایک ہوتا ہے چرچا کرنا. ابھی میں چرچا کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ چرچا. میں یاد نہیں کر رہا ہوں, میں یاد دلا رہا ہوں. چرچا مطلب یاد دلانا. چرچا کا مطلب ہوتا ہے یاد دلانا, اور یاد دلانے والا بڑا ہوتا ہے. یاد دلانے والا بڑا ہوتا ہے اور یاد کرنے والا چھوٹا ہوتا ہے. یعنی یاد کرنے والا عاشق ہوتا ہے اور جو یاد دلاتا ہے وہ معشوق ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ معشوق کے مقام پر ہوتا ہے جو یاد دلاتا ہے. تو آپ کو 24 گھنٹہ صرف یاد رکھنا ہے. بس کیا رکھنا ہے؟ یاد رکھنا ہے. کس کو؟ نیک باتوں کو اور پاک باتوں کو. بس ختم. اور کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو. کیا نہیں کرنا؟ اور کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو, بس پاک بات کو یاد رکھنا ہے. ہم لوگ بھول جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے ہم لوگ؟ آپ غور کر کے دیکھو, ہم لوگ بھول جاتے ہیں. ہماری غلطی کہاں ہو رہی ہے وہ بتا رہا ہوں. ہم لوگ بھول جاتے ہیں. ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم انسان ہیں. یہاں تک بھول جاتے ہیں کہ ہم انسان ہیں. ابھی کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ ہم اور کی دوڑ میں لگے. کس میں لگے ہوئے؟ اور کی دوڑ. اور یہ اور کی دوڑ یہ خواہشات نے رکھا ہے اندر. کیا رکھا ہے؟ اور کی دوڑ جو ہے نا, خواہشات نے تمہارے اندر بنا کے رکھا ہے. اور کی دوڑ, اور کی دوڑ, اور کی دوڑ. سمجھے؟ اور چاہیے, اور ہونا چاہیے, اور ہونا چاہیے. اور کھانا کھایا ایک نہیں والا, اور کھا لیتا ہوں. پیٹ بھر گیا ہے لیکن نہیں, من نہیں بھرا ہے. کیا نہیں بھرا ہے؟ من نہیں بھرا. پیٹ بھر گیا ہے لیکن من نہیں بھرا ہے. تو یہ جو من نہیں بھرا اسی کو خواہشات کہتا. کیا کہتے ہیں؟ پیٹ بھرا ہے, ارے آپ اپنا تجزیہ کر کے خود دیکھ لو بھائی. پیٹ بھر گیا ہے, کھانا بہت لذیذ ہے, کھانا بہت لذیذ ہے, زبان کو بہت مزہ مل رہا ہے. پیٹ بہت بھر چکا ہے لیکن نہیں, ایک نہیں والا اور, ایک لقمہ اور, پھر اس کے اوپر میٹھا اور. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے. کیا ہے یہ؟ اسی کو تو اسراف کہتے ہیں. اسی کو تو کہتے ہیں نا اسراف. اور کیا ہے؟ ہاں, زیادہ کرنا. کیا کرنا؟ زیادہ کرنا. تو یہ اور کی دوڑ آپ کو پریشان کر کے رکھی ہوئی. کیا کر کے رکھی ہوئی؟ پریشان کر کے رکھی ہوئی ہے. اور انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ وہ ہے بھولنا. اس لیے اللہ نے ذکر پہ زور دیا ہے. آپ غور ہی نہیں کر رہے. ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد, یاد, یاد. یاد کرو, یاد کرو, کثرت سے یاد کرو, کثرت سے یاد کرو, کثرت سے یاد کرو, کثرت سے یاد کرتے رہو, یاد کرتے رہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ انسان میں ایک ایسی صفت موجود ہے بھولنے کی. کس کی؟ بھولنے کی. کیونکہ جب آپ بھول جاتے ہو نا, آپ سے غلطی ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ جب بھی غلطی ہوئے گی نا, آپ اس وقت بھولے ہوئے رہو گے. اور جب انسان بھولا ہوا رہتا ہے نا, کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ انسان نہیں ہوتا ہے. کیا نہیں ہوتا ہے؟ پھر انسان نہیں ہوتا. انسان سے کبھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. بولتے ہیں نا انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے. نہیں ہو سکتی انسان سے غلطی, نہیں ہو سکتی ہے. اگر انسان ہو جائے نا, کبھی غلطی نہیں ہو سکتی. انسان جو ہے نا اپنے مقام سے نیچے آتا ہے حیوانیت کے مقام پر. کون سے مقام پر؟ حیوانیت کے مقام پر جب آتا ہے نا, پھر اس کے اندر دوڑ شروع ہوتی ہے. کیسے حیوان دیکھو کیسے بھاگتے ہیں, دیکھو. ہاں, حیوانوں کے اوپر بھی غور کر کے دیکھ لو. ہر جانوروں پہ غور کرو. بندر پہ کبھی غور کرو, کبھی بندر پہ غور کرنا. وہ کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ ایک برتن میں ہاتھ ڈالتا ہے میوہ لینے کے لیے. کیا کرتا ہے بندر کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ ایسا برتن میں ہاتھ ڈالتا ہے میوہ لینے کے لیے, اور پھر ہے نا نکالنے کی کوشش کرتا, نکلتا نہیں. کیوں معلوم ہے؟ مٹھی بند گئی. کیا ہے؟ مٹھی بند ہے. مٹھی بند ہے, وہ برتن میں اٹک گیا, پھنس گیا ہے. اور وہ اس کے مٹھی میں میوہ ہے. کیا ہے مٹھی میں؟ کیا ہے؟ میوہ ہے. اور وہ برتن ہاتھ میں پھنس گیا ہے. وہ نکال رہا, نکل ہی نہیں رہا, نکل ہی رہے.
اب وہ بندر کو کون سمجھائے؟ اور وہ بندر کوئی نہیں ہے، جا کے آئینے میں دیکھ لینا وہ کون ہے بندر، ہم تم ہی ہے وہ بندر. نہیں تو پھر وہ بندر کو بدنام مت کرنا فضول میں، وہ بندر کو بے فضول بدنام نہ کرنا. یہ بندر ہم ہی ہیں جو مٹھی کو اندر برتن میں ہاتھ ڈال رہے میوہ لینے کے لیے، اور مٹھی بند کریں گے نا، جیسی مٹھی بند کی برتن میں ہاتھ پھنس جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ پھنس جائے گا. اگر ہاتھ چھڑانا ہے تو مٹھی کھولنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ مٹھی کھول. اس برتن سے ہاتھ چھڑانا ہے. یہ برتن دنیا ہے. کیا ہے؟ برتن دنیا ہے. وہ بندر تم ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور وہ میوہ لالچ کا ہے. کس کا ہے؟ لالچ. وہ لالچ کا میوہ ہے. کس کا میوہ ہے؟ لالچ. لالچ کا میوہ ہے. بس وہ ہاتھ چھوٹتا ہی نہیں نا، بند پکڑ کے رکھا ہوا ہے. بند پکڑا، اٹک گیا، دنیا میں اٹک گیا. جیسی چھوڑا ختم، آزاد ہو گیا. کیا ہو گیا؟ آزاد. آزاد ہو گیا. جیسی اس نے وہاں چھوڑا ختم، آزاد ہو گیا. کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا. وہیں آزاد ہو جائے گا جیسے اس نے مٹھی چھوڑ دیا. لیکن مٹھی چھوٹ نہیں رہی نا. کیا نہیں ہو رہی؟ کیوں نہیں چھوٹ رہی ہے؟ کیونکہ لالچ ہے اندر. اور یہ لالچ پیدا کہاں سے ہوتی؟ خواہشات. کہاں سے؟ خواہشات سے. تو آپ کو اس زمین میں جا کے دیکھنا پڑے گا یہ خواہشات کہاں سے پیدا ہوتی ہیں. خواہشات کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ یہ خواہشات پیدا کہاں سے ہو رہی ہیں؟ یہ خواہشات ہمارے اندر رکھی ہے نا. ہم کو پیاس لگتی ہے نا، ہم کو کوئی چیز کی طلب ہوتی ہے نا، ہم کو کوئی چیز کی طلب ہے نا. طلب مطلب خواہش. طلب مطلب خواہش. ہم کو اچھے کھانے کی طلب ہوتی ہے، اچھے پہننے کی طلب ہوتی ہے، اچھی چیزوں کی طلب ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ طلب. طلب کا مطلب ہوتا ہے خواہش. طلب کا مطلب ہوتا ہے خواہش. تو ہمارے اندر وہ خواہش ہے نا، وہ طلب ہے نا. تو یہ آئی کہاں سے؟ کدھر ہے؟ رکھی ہے نا برتن میں. وہ خواہش رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، رکھا ہے برتن میں. انسان کے وجود میں ہی رکھی ہے وہ خواہش. بس اس خواہش کو سمجھنا ہے ہم کو. بس کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے. بس سمجھنا ہے. بس وہ برتن کیا ہے وہ سمجھو، وہ بندر کون ہے وہ سمجھو، وہ مٹھی میں کیا ہے اس کو سمجھو، اس کی قیمت کو سمجھو کہ وہ مٹھی میں جو میوہ ہے وہ اس کی قیمت کیا ہے، اور جو اللہ نے اس کے اندر جو وہ رکھا ہوا ایک میوہ اس کی قیمت کیا ہے. بس اس کی امپورٹنس کو سمجھنا ہے ہم کو. بس اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم کو اس کی اہمیت کو سمجھ لینا ہے. کیا کرنا ہے؟ بس اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے ہم کو. کیا کرنا ہے؟ اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے. تو انسان اور کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. کس کی دوڑ میں لگا ہوا ہے؟ اور کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. ابھی ایک جنگل میں دیکھو، ایک بھاگتا ہوا شخص آ جانے دو. جنگل میں خالی ایک جنگل میں جو ہے بھاگتا ہوا شخص آ جانے دو. خالی ایک شخص جو ہے جنگل میں بھاگتا ہوا آ جانے دو. وہ لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کیوں بھاگ رہے ہیں، لوگ بھی اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے. ذرا ٹھہریں گے نہیں، ذرا رکیں گے نہیں، ذرا دیکھیں گے نہیں کہ آخر کیوں بھاگ رہا ہے، اس کے بھاگنے کی وجہ کیا ہے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے. کبھی نہیں دیکھیں گے. انسان کبھی نہیں دیکھے گا. وہ بھی بھاگنا شروع کر دے گا. جنگل میں اگر ایک شخص بھاگتا ہوا آ رہا ہے تیز رفتار سے، تو لوگ بھی جو ہے نا بھاگنا شروع کر دیں گے اس کے پیچھے. ذرا ٹھہر کر دیکھیں گے نہیں کہ وجہ کیا ہے اس کے بھاگنے کی وجہ کیا ہے. ارے تم بھی بھاگ رہے ہو. تو ہمارا حال بھی یہی ہو چکا ہے کہ بس بھاگ لگے ہوئے ہیں، دوڑ میں لگے ہوئے. تو پانا کیا چاہتے ہیں آپ معلوم ہے؟ آپ جو ہے دھن دولت کو پانا چاہتے ہیں. ارے بھائی یہ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہو آپ، کیا کر رہے ہو آپ؟ یہ جو آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہو یہ روزی اور روٹی کے لیے کر رہے ہو نا. کس کے لیے کر رہے بھائی؟ یہ جو آپ اتنی بھاگ دوڑ کر رہے کس کے لیے کر رہے؟ روزی روٹی کے لیے کر رہے نا. تو ذرا غور کرو، کیا میں وہ روزی اور کیا میں وہ روٹی سکون سے کھا پا رہا ہوں؟ ارے بھائی آپ نے اتنی محنت کی، اتنی جد و جہد کی، اتنی جو ہے دوڑ میں لگے، اور آپ نے اچیو کر لیے اس کو. کیا کر لیے؟ اچیو کر لیے. کیا میں وہ 2 وقت کی روٹی جو ہے 2 لقمہ جو نوالا وہ میں سکون سے ڈال پا رہا ہوں اپنے؟ تو اپنے آپ سے وہ سوال کرو کبھی اندر اتر کے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں ایک روٹی کے لیے ہی نا. ہاں ارے بھائی یہ گھر بنانے کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں میں. کیا کرنے کے لیے؟ گھر بنانے کے لیے میں اتنی محنت کر رہا ہوں، اتنی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہوں. اور چاہیے، اور ہونا چاہیے. 1 مالا نہیں 2 مالا، 2 مالا نہیں 3 مالا، 1 گاڑی نہیں 2 گاڑی. تو میں کیا بولتا، کبھی اس گاڑی میں بیٹھ کر آپ نے سکون محسوس کیا؟ کبھی اس گھر میں بیٹھ کر آپ نے اس کو سکون محسوس کیا کیا؟ کبھی جو بھاگم دوڑ کے پیسے سے، رزق سے جو روٹی کمائی، جو روٹی کھا رہے ہو آپ، کیا اس سے سکون مل رہا ہے کیا آپ کو؟ کبھی غور کر کے دیکھنا پڑے گا ہم کو. اگر سکون مل رہا ہے تو الحمدللہ. کیا ہے؟ اگر سکون مل رہا ہے واقعی میں، اگر گھر بنانے کے بعد
جب جس گھر میں آپ بیٹھے ہو اگر آپ کو سکون مل رہا ہے تو سمجھنا کہ آپ کی محنت رنگ لائی، آپ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہو. لیکن اپنے آپ سے سچے ہو کر جو ہے نا یہ سوال کرنا کہ جس گھر کی چھت میں بیٹھا ہوا ہوں، اتنی جد و جہد کرنے کے بعد، اتنی محنت کرنے کے بعد، اتنی اور کی دوڑ میں بھاگنے کے بعد، کمپٹیشن کرنے کے بعد میں جیت گیا، اور جیتنے کے بعد جو مجھے انعام میں ملا، میں اس انعام کا حقدار تو ہوں. لیکن اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کر لینا کہ اس گھر میں بیٹھنے کے بعد کیا مجھے سکون نصیب ہو رہا ہے؟ کیا اس گھر میں بیٹھنے کے بعد مجھے سکون نصیب ہو رہا ہے کیا اندر سے؟ تو پتا کیا چلا کہ ہم نے ابھی جو ہے نا سکون کو باہر تلاش کیا ہے. ہمارا سکون باہر کی چیزوں میں ہے. کہ کون سی چیزوں میں ہے؟ باہر کی چیزوں میں. ہم نے سکون کو باہر تلاش کیا ہے. ابھی کہاں تلاش کیا ہے؟ باہر تلاش کر رہے ہیں ہم سکون کو. ہمارا جو سکون ہے نا وہ پیسوں میں ہے. ہمارا جو سکون ہے وہ روٹی میں ہے. ہمارا جو سکون ہے وہ لوگوں میں رکھا ہوا ہے. کس میں رکھا ہوا ہے؟ لوگوں میں. آپ غور کر کے دیکھو آپ کا سکون کس میں؟ آپ نے اپنے سکون کو کیا بنا کے رکھا ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح. آج اپنے غور کر کے تو دیکھو کہ آپ نے سکون کس کو بنا کے رکھا ہے. آپ نے سکون سمجھ کس کو رکھا ہے؟ آپ نے تھوڑا سا وقت جو ہے نا دوستوں میں گزارنے کا نام سکون رکھا ہے. آپ آج کا جو دور ہے، کرنٹ دور، خاص طور سے میں کرنٹ دور کی بات کر رہا ہوں. آج کے لوگوں کی مینٹالٹی کیا ہے؟ آج کے لوگوں کی ذہنیت کیا ہے معلوم ہے؟ کہ فیملی کے ساتھ نکلنا گاڑی کے اندر بیٹھ کر، اور ہوٹل میں کھانا کھانے جانا، اور وہاں پر انجوائے کر کے آنا، یہ سکون سمجھتے ہو. کیا سمجھتے؟ یہ سکون سمجھتے. تو بے شک میرے مولا نے جو ہے کہہ دیا ہے کہ میری تم کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے. بے شک میرے مولا نے کہا ہے. تو صوفیان کرام جو ہے نا اچھے سے اچھا کھانے کے خلاف بات نہیں کرتے کبھی. اچھے سے اچھا پہننے کے خلاف کبھی بات نہیں کرتے. وہ خالی بات کیا کرتے معلوم ہے؟ کہ تم جو اچھے کپڑے پہن رہے ہو کیا تم کو اس میں سکون ہے کیا؟ خالی وہ تلاش کرو بس. جو اچھا کھانا کھا رہے ہو کیا اس میں سکون مل رہا ہے کیا آپ کو؟ آپ جو وقت صرف کر رہے ہو کیا اس میں آپ کو سکون ہے کیا؟ جو آپ کام کر رہے ہو کیا آپ کو اس میں سکون ہے کیا؟ بس وہ تلاش کرو. اگر سکون نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ کہ ابھی آپ نے سمجھا نہیں ہے. کیا نہیں سمجھا؟ ابھی آپ نے اس کو سمجھا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ سمجھ جاؤ گے جس دن کے سکون کہتے کس کو، تو پتا کیا چلا کہ انسان کا وجود ایک ایسا گھر ہے. انسان کا وجود ایک ایسا گھر ہے. اللہ نے ایسے وجود کو بنایا کہ اس میں گھر میں نہ سکون کو جگہ دی ہے. وہ سکون انسان کے گھر میں ہی رہتا ہے، اندر رہتا ہے سکون. اصل میں سکون باہر نہیں ہے، سکون اندر ہے تمہارے. پہلے اس چیز کو بہت اچھے سے جو ہے نا گارڈ باندھ لو ایک دم کہ سکون اندر ہے میرے، باہر نہیں ہے. پہلے اس چیز کو بہت گارڈ باندھ کے رکھ لو ایک دم. کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو گارڈ باندھنا پڑے گا. اس بات کو جو ہے نا ذہن نشین کر لینا پڑے گا، اور اس بات کو دہرانا پڑے گا بار بار. آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا. 24 گھنٹے میں ہو سکتا ہے آپ کو 1000 بار یاد رکھنا پڑے اس بات کو. کیا کرنا پڑے؟ 1000 بار جو ہے آپ کو اس بات کو شاید ہو سکتا ہے یاد رکھنا پڑے کہ میرا جو سکون ہے وہ میرے اندر ہی مولا نے رکھا ہے. سکون میرے اندر ہے، سکون باہر نہیں ہے، سکون میرے اندر ہے. بس اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر والے کو ہے نا بس یہ سمجھانا ہے آپ کو کہ سکون باہر نہیں ہے، سکون تو میرے اندر ہے. سکون باہر نہیں ہے، سکون تو میرے اندر ہے. جس دن یہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو، آپ خود بخود جو ہے نا اندر اترنا شروع کر دے. کیا کرنا شروع کر دو گے؟ آپ خود بخود اپنی طرف لوٹو گے. آپ کو پھر زبردستی بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ذکر میں. اب نیند آ رہی ہے اس کا مطلب آپ زبردستی بیٹھ رہے ہو، آپ کا من نہیں ہے وہاں پہ، اس کا مطلب. اگر آپ کو ذکر میں نیند آ رہی ہے، ذکر میں دل نہیں لگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کو یہ اویئرنیس ہوا ہی نہیں ہے کہ سکون تو میرے اندر ہی ہے. تو پہلے اچھے طریقے سے جو ہے نا یاد دہانی کراؤ. اچھے سے اس کو یاد کراؤ. بار 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 ریپیٹ کرو اپنے دل کے اندر کہ سکون تو میرے اندر ہے، 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 سکون تو میرے اندر ہے. سکون کہاں پر ہے؟ تو میرے اندر ہے. سکون باہر نہیں ہے بلکہ میرے اندر ہے. سکون باہر نہیں ہے بلکہ میرے اندر ہے. آپ بولو تو صحیح. آپ اس کو، یہ بھی تو کلمہ ہی ہے نا بھائی. ہاں یہ بھی تو بات ہی ہے نا. کلمہ مطلب بات.
اور یہ بری بات ہے کہ اچھی بات ہے؟ تو یہ اچھی بات ہے. تو جو بھی اچھی بات ہے وہ کلمہ طیب کے دائرے میں آتی ہے، کیونکہ کلمہ طیب کو پوری کائنات نے گھیرا ہوا ہے. کلمہ طیب کو پوری کائنات نے گھیرا ہوا ہے. کیا ہے؟ اللہ کی توحید نے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے نا. تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کلمہ طیب ہے نا. ہاں تو پھر تو غلط کہاں ہے کہ کلمہ طیب نے پوری کائنات کو گھیرا ہے؟ ارے اللہ کی توحید نے تو پوری کائنات کو گھیرا ہے نا. ارے اس کے سوا موجود ہے کیا؟ لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ. تو پھر موجود کا مطلب کیا؟ گھیرا ہوا ہے نا. ہاں جو پتا کیا چلا، ہم کو یاد دلانا پڑے گا. ہم لوگ بھول جاتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں. ابھی صبح ہوگی پھر بھول جائیں گے ہم. کیا ہوگا؟ بھول جاؤ گے. اسی لیے شروعات کس سے کرنا پڑے گا؟ ذکر سے کرنا پڑے گا. ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد. تو ہم صبح میں اٹھیں گے بھول جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ بھول جائیں گے. ہمیں صرف اتنا یاد رہے گا کہ ابھی مجھے کہاں جانا ہے اٹھ کے، بس اتنا یاد رہے گا ہم کو. باقی سب چیزیں بھول جائیں گے. ہم کو خالی اتنا یاد رہے گا کہ برش کرنا ہے، ناشتہ کرنا ہے اور کام پہ جانا ہے، بس اتنا یاد رہے گا. باقی تمام چیزیں بھول جائیں گے ہم. تو میں کیا بولتا ہوں، برش کرنا یہ یاد رکھنے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں. یہ تو ماشاءاللہ ہمارے اس میں جینس میں بیٹھا ہوا ہے. یعنی اتنی مشق کر لی ہم نے کہ وہ کبھی بھول ہی نہیں سکتا انسان. بھوک کبھی بھول نہیں سکتا. کبھی انسان نے کھانا کھانا بھولا کیا؟ بھائی بہت زیادہ کام میں رہتا ہے تو کبھی کبھی جو ہے زندگی میں ایک یا دو بار ایسا ہو جاتا ہے. یا سال میں ایک بار ہو گیا تو ہو گیا مشکل سے. کہہ رہے یار آج میں نے کھانا نہیں کھایا ہے. ارے میں کھانا کھانا ہی بھول گیا یار. ہاں تو وہ تو بہت مشکل سے ہو جاتا ہے کہ کھانا کھانا انسان بھول جاتا ہے. لیکن میں کیا کہتا ہوں کہ باقی چیزیں پھر کیوں بھول جا رہا ہے انسان؟ تو پتا کیا چلا کہ اس کے احساس میں وہ چیز نہیں ہے، اس کے شعور میں وہ چیز نہیں ہے. تو اپنے شعور میں اس چیز کو لانا پڑے گا. کیا لانا پڑے گا؟ شعور میں. اپنے شعور میں اس چیز کو لانا پڑے گا. اور شعور میں وہ چیز کو لانے کے لیے آپ کو بار 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 اس کو یاد کرانا پڑے گا. اس کو یاد دلانا پڑے گا. بار 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 اس کو یاد دلاتے رہو. اسی کا نام ذکر ہے. کیا ہے؟ اسی کا نام ذکر ہے. اور اسی طرح سے جو ہے ذکر روحی بھی کرنا ہے. جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ یاد دلانا ہے، اسی طرح سے ذکر روحی بھی کرنا ہے. تو ذکر روحی بھی کر رہے ہو اگر تو سمجھ کے کرو نا پھر. کیونکہ ذکر روحی کیا ہے؟ تو کلمہ طیب ہے نا. کیا ہے؟ ذکر روحی میں کس کا ذکر ہے؟ کلمہ طیب کا ہی تو ذکر ہے نا. یعنی پاک بات کا ہی تو ذکر کر رہے نا آپ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ آپ کی زندگی بندگی ہو جائے گی. وہاں پر آپ کی زندگی بندگی ہو جائے گی. آپ کا نظریہ بدل جائے گا. آپ کے خیالات بدل جائیں گے. خود بخود جو ہے نا، جو نیگیٹو تھاٹس ہیں نا وہ پوزیٹیو میں کنورٹ ہونے لگیں گے. خود بخود ہونے لگیں گے. نیگیٹو تھاٹس کس میں کنورٹ ہونے لگیں گے؟ پوزیٹیو تھاٹ میں. بری سوچ جو آنا جو ہے کم ہو جائے گی بنسبت اچھی سوچ آنا شروع ہو جائے گی. اور بنسبت بری سوچ کے بری سوچ آنا ایک دم کم ہونے لگے گی. اور اچھی سوچ جو ہے بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی. اور ایسا نہیں ہے کہ بری سوچ آنا ایک دم زیرو ہو جائے گی. زیرو نہیں ہوگی. پہلے یہ چیز سمجھ لو اچھے سے. کیا نہیں ہوگی غیاض میاں؟ سوچ زیرو نہیں ہوں گی. نیگیٹو تھاٹس آنا بند نہیں ہوگا، کم ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا، بند نہیں ہوگا. یہ بند کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ نہیں چاہتا ہے. یہ اللہ کا ایک بہت راز ہے اس میں. کیا رکھا اللہ نے؟ ایک راز رکھا ہے اس میں. یہ کبھی بند نہیں ہوگا، یہ یاد رکھو آپ. ٹھیک ہے؟ یہ اس کو بند کرنے مت جاؤ. آپ بند کرنے جاؤ گے کوئی نہیں بند کر سکتے. اس کو بند ہی نہیں کر سکتے. یہ بند کب ہوگا معلوم ہے؟ جب اچھی سوچ آنا بھی بند ہو جائے گی تو بری سوچ آنا بھی بند ہو جائے گی. کیونکہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہے. ہاں یہ یاد رکھو منٹا. تو کبھی بند نہیں ہو سکتا ہو. اور ہم کیا چاہتے ہیں معلوم ہے؟ بس ہم بولتے ہیں نا کہ جب ہم درخت کے پاس جاتے نا تو ہم کس میں الجھ کے رہ جاتے معلوم ہے؟ کہ بولے اس درخت میں کانٹے بہت ہیں، اس درخت میں کانٹے بہت ہیں، یہ کانٹے بہت ہے، کانٹے بہت ہے، کانٹے بہت. پورا فوکس کانٹے پہ آ جاتا ہے. ارے اس درخت پہ پھول بھی کھلا ہوا ہے. اس درخت پہ پھول بھی کھلا ہے. اس کی خوشبو سونگھنے کے بجائے، اس کی خوشبو کو جینے کے بجائے، اس کی خوشبو کو جینے کے بجائے ہم اس کانٹے میں اٹک کے رہ گئے. ہم اس کے کانٹے میں اٹک کے رہ گئے.
کہ وہ کانٹے نے جو ہے چوٹ پہنچا دیا. ارے بہت کانٹے، بہت کانٹے، ارے بہت کانٹے. ارے بھائی اب تم وہاں اللہ نے تو جو ہے پھول رکھا ہے تو نیچے کانٹے بھی رکھ دیا. ہاں تو اللہ کو پتا تھا ہاں کہ کون کس میں اٹکے گا اور کون کس میں نکل جائے گا آگے. تو کانٹوں کو چھوڑو اور پھول کی طرف چلو. کس کی طرف چلو؟ پھول کی طرف. پھول کی طرف چلو. کانٹے تو لگے ہوئے نا اس کے. قدرت دیکھو، قدرت کا نظام دیکھو ریاض میاں، کہ ایک گلاب کا پھول کھلتا ہے تو نیچے کانٹے ہوتے کہ نہیں؟ ہاں گیاز میاں، ارے پھول کھلتا، ایک پھول کھلتا ہے نا تو نیچے کانٹے ہوتے کہ نہیں؟ تو آپ توڑتے کیا درخت سے؟ پھول توڑتے کہ کانٹا توڑتے؟ تو بس سمجھ میں آ رہی بات. آپ کو یہ تو چیز پتا ہے نا کہ پھول توڑنے کی چیز ہے، کانٹا توڑنے کی چیز نہیں ہے. ارے آپ اپنے گھر پہ لے کر بھی آؤ گے، ہاں خرید کے اپنی محبوبہ کو اگر دینا بھی ہے تو کانٹا دو گے کہ پھول دو گے خرید کے لاؤ گے دکان سے؟ ارے پھول ہی تو خرید کے لاؤ گے نا. ہاں ہاں تو پھر تو یہاں برابر سوچ کام کر رہی، یہاں برابر سمجھ کام کر رہی، یہاں برابر شعور کام کر رہا ہے. لیکن جب آتی ہے دنیا کی بات، کہہ رہے یہ تو کاٹا ہے، یہ تو کاٹا ہے، یہ تو کاٹا ہے، ہاں یہ تو کاٹا ہے، اس کا خریدار میں کیوں بنوں؟ اگر مجھے خریدار بننا ہے میں تو پھولوں کا خریدار بنوں گا. ہاں میں تو اس خوشبو کو لوں گا نا، میں تو اس خوشبو کو لوں گا نا جی. میری بات سمجھ میں آ رہی میں کیا بول رہا ہوں؟ تو کچھ اختیار اللہ نے آپ کو دے دیا ہے. کیا ہے؟ کچھ اختیار آپ کے پاس رکھا ہوا ہے. کچھ اختیار، وہ اختیار کیا ہے معلوم ہے؟ کہ آپ کو چوز کرنا ہے کہ ایک جگہ سے گندی خوشبو آ رہی، ایک جگہ سے اچھی خوشبو آ رہی. آپ کو کون سی چیز اٹریکٹ کر رہی ہے؟ اگر آپ کو اچھی خوشبو اٹریکٹ کر رہی ہے تو اس کے قریب چلے جاؤ. اگر بری چیز اٹریکٹ کر رہی ہے، آپ جاتے کیا؟ آپ جاتے کیا مجھے بتاؤ؟ ایک بدبو والی جگہ ہے اور ایک بہت خوشبو والی جگہ ہے. اگر بدبو والی جگہ آپ کو اٹریکٹ کر رہی مثال کے طور پہ تو آپ جاتے کیا؟ ہاں تو پھر آپ تو خوشبو والی جگہ پہ جاتے نا. تو یہ جو فیصلہ کیا، تو اتنا پاور اللہ نے مجھے دیا نا، اتنا شعور مجھے عطا کیا نا اللہ نے، یہ چوز کرنے کا شعور مجھے عطا کیا نا. اب خالی کیا نہیں دیا پاور معلوم ہے؟ وہ دروازہ بند کرنے کا پاور نہیں دیا. کیا نہیں دیا؟ کہ جہاں سے بری سوچ آنا رک جائے. وہ پاور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاں کم ہو سکتی ہے. کیا ہو سکتی ہے؟ کم ہو سکتی ہے. اور پھر کچھ مقام پہ زیرو بھی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. زیرو ہوتی بھی ہے لیکن وہ لمبے عرصے کے لیے نہیں ہوتی. کیا نہیں ہوتی ہے؟ زیرو بھی ہوتی ہے لیکن لمبے عرصے کے لیے نہیں ہے. یہ یاد رکھو میرے بھائی. نہیں تو پھر تم کو مجذوب بننا پڑے گا. پھر کیا بننا پڑے گا؟ مجذوب بننا پڑے گا پھر. اور مجذوب بن گئے تو پھر آپ دیوانے ہو جائیں گے، ایک دم دنیا سے مبرہ ہو جائیں گے. لیکن اگر سالک بن کر کے چلنا ہے، کیا بن کر کے؟ سالک بن کر کے چلنا ہے، جو میرے آقا و مولا کی شان تھی، ذات تھی. میرے آقا و مولا نے جو ذات لے کے چلے، جو پرچم لہرا دی اسلام کا، تو وہ سالکیت میں پھیلا ہے نا کہ مجذوبیت میں پھیلا ہے. ارے حضور بھی اگر مجذوبیت میں آ جاتے تو اسلام کہاں پھیلتا؟ اسلام پھیلا ہے تو سالکیت کے مقام پہ آنے کے بعد پھیلا ہے. لیکن جب سالکیت میں آئے تو حضور نے بھی تو پھر بہت مشکلات اٹھائی نا. ہاں حضور کے اوپر بھی تو بہت سارے تقاضے تھے نا. میری بات سمجھ میں آ رہی نا؟ سالکیت میں چلنا آسان نہیں ہے، وہ مرد مومن کا کام ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ سالکیت کی بات ہے، سمجھے؟ دونوں لے کے چلنا، دنیا اور دین دونوں لے کے چلنا، ظاہر باطن دونوں لے کے چلنا. کیا لے کے چلنا؟ ظاہر اور باطن دونوں کو بیلنس کر کے سمجھ کے چلنا. تو میرا جو پورا زور ہے وہ سمجھنے کے اوپر ہے. تعلیمات کو کیا کرو؟ سمجھو. کیا کرنا ہے ہم کو؟ سمجھنا ہے ہم کو. اللہ نے شعور دیا ہے آپ کو، بس اس کو شعور میں لے کر آ جاؤ. وہ خود بخود چھوڑ جائے گا آپ کا. آپ کو چھوڑنا نہیں ہے کوئی بھی بری عادت کو. آپ بری عادت چھوڑ ہی نہیں سکتے جی. چھوڑنے جاؤ گے اور پکڑ لو گے. ہم کو چھوڑنے نہیں جانا ہے، بلکہ اپنے شعور میں اس ڈفرنس کو لے کر آ جانا ہے کہ یہ پھول کی خوشبو ہے اور یہ جو ہے بدبو ہے. بس یہ خوشبو ہے اور یہ بدبو ہے. بس اس کے شعور کو لے کر آ جانا ہے اپنے اندر. جس دن وہ شعور میں آ گئی نا، بات ختم ہو گئی. بات ختم، ٹینشن ہی نہیں. پھر آپ خود بخود جو ہے نا اس سے نکل جاؤ گے سائڈ سے، کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا نا وہاں پہ. آپ کے اندر جو ایک انٹیلیجنس سسٹم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی میں تو کمال رکھا ہے نا اللہ نے. اسی شعور میں تو کمال ہے نا. ہاں ارے وہ شعور میں کمال ہے جی. ہاں انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے تو کیوں کہا ہے؟ تو وہ شعور ہے جی. تو سوچو اگر اس شعور میں کسی اور کا بھی شعور آ جائے تو
اس شعور میں اگر کسی اور کا بھی شعور آ جائے تو سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی اور کا بھی شعور اگر آ جائے اس شعور میں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس 10% شعور ہو، 90% آپ جو ہے انکانشیس میں چل رہے ہو. پھر اگر وہ 90% آپ نے شعور کسی کا لے لیے تو شعور والے سے اگر وہ شعور لے لیے اگر آپ نے تو یہ شعور لیتے کیسے؟ لینے کی بات کیا نا میں نے، یہ شعور آتا کیسے؟ ارے بھائی میں نے شعور لینے کی بات کیا نا ابھی، یہ شعور آتا کیسے؟ تو شعور جو ہے نا جوتیاں صحیح کرنے سے آتے ہیں. کیا کرنے سے آتا ہے؟ پیر کی جوتیاں صحیح کرو گے تو وہ شعور پیدا ہوگا. ایسے نہیں ہوگا. پیر کے روبرو بیٹھنا پڑتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے، ان کی خدمت کرنا پڑتا ہے. ہاں تب وہ جو ہے نا وہ شعور پیدا ہوتا ہے، کیونکہ پیر کے شعور میں جو ہے نا رسول کا شعور ہے. پیر کے شعور میں ہی اللہ کا شعور موجود ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جب وہ شعور آ جائے گا تو سوچو، کیونکہ ابھی آپ جب کوشش کرو گے نا اپنے سے تو 10 کو 20% کر لو گے، 30 کر لو گے محنت کر کے. کیا کر کے محنت کرو گے 30 سے 50 کر لو گے. 50 کے آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹائم فش ہو جائے گی. آپ بولے کہ بس بس ہو گیا، میں بہت کیا بہت کیا بہت کیا. ہاں غوث پاک نے بہت مجاہدہ کیے، بہت مجاہدہ کیے، بہت. غوث پاک نے بہت جو ہے نا سخت مجاہدے کیے اپنی زندگی میں. آپ اٹھا کے پڑھو ان کی کتابیں. غوث اعظم دستگیر نے بہت سخت وہ کیے، مجاہدے کیے. مجاہدے مطلب ذکر و اذکار کرنا، یعنی اکیلے چلا کرنا. 40 دن بیٹھ جا رہے ہیں، 80 دن، 100 دن، 40 دن کے چلے کر دیا آپ نے. اور آپ کے چلے مشہور ہیں وہاں پہ بغداد میں. جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ بہت جگہ پہ آپ کے چلے جہاں پہ آپ 40 دن جو ہے بیٹھا کرتے تھے. تو چلا مطلب جہاں پہ آپ مراقبہ کرتے تھے. بیٹھک بولے تو صرف بیٹھک بولے تو ویسی بیٹھک نہیں، مراقبہ کرتے تھے آپ. یعنی وہاں پر جو ہے نا ان کی ایک خاص ایک انرجی ہے. اس لیے تو چلے پہ جو ہے نا مزار بنا دیتے نا، کہ انرجی ہے نا وہاں پہ. کیا ہے؟ انرجی ہے. تو چلا بھی یوں ہی نہیں بنایا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی باتیں ہیں. بس وہ دیکھنے کی بات ہے. کس کو پتھر نظر آ رہا ہے، کسی کو اس میں روحانیت نظر آ رہی ہے. بس دیکھنے کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں. تو کہنے کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ کہ وہ کتنا محنت کیے، کہ محنت کیے. ایک مقام کے بعد آ کے سرکار نے بولی دی. کیا کیے؟ بولی دیے. سرکار نے بولے، اپنی کتاب میں لکھے ہے سرکار نے یہ واقعے کو. ہاں کہ بولے میں نے بہت جد و جہد کیا. جد و جہد کرنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ میں کروں نا کچھ نہیں ہوگا. میں چاہوں گا تو کچھ نہیں آئے گا، تو چاہے گا تو سب کچھ ہو جائے گا. بے شک. تو میں کیا کہتا ہوں معلوم ہے؟ کہ آسان راستہ کیا معلوم ہے؟ کہ اپنے شعور کو جو ہے نا آپ کو دینا پڑے گا. اگر وہ شعور لینا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے شعور کو دے دینا پڑے گا، بیچ دینا پڑے گا. تو یہ شعور کا سودا ہے. کس کا سودا ہے؟ شعور کا سودا ہے. کیونکہ ہمارا جو شعور ابھی ناقص ہے. کیا ہے؟ ہمارا جو شعور ہے نا ابھی ناقص ہے. ہماری جو سمجھ ہے نا ابھی ناقص ہے. سمجھے؟ سمجھ کے ایک اور اوپر مقام کا نام شعور ہے. سمجھ کے اور ایک اوپر مقام کا نام کیا ہے؟ شعور ہے. یعنی سمجھ سے اوپر ہے شعور. ہاں تو ابھی ہماری شعور ناقص ہے. لیکن سمجھ میں آ رہی؟ تو بس سوال اتنا ہی ہے بس، کہ اپنے شعور کو بیچ دو، ان کے قدموں میں بیچ دو، اور ان کے شعور کا خریدار بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ خریدار بن جاؤ. اب وہ شعور لینے کا جو طریقہ ہے وہ آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، نہ جانے کہاں کہاں سے. نہ جانے کہاں کہاں سے. اللہ نے 9 دروازے رکھا ہے، 9 دروازے سے لے لو. اللہ نے 9 دروازے رکھا ہے، 9 دروازے سے لے لو. باطن میں 14 دروازے، 14 دروازے سے لے لو. اب تمہارے اوپر ہے تمہاری حیثیت کتنی ہے. لے لو پھر اتنی حیثیت سے، جس مقام سے تم لینا چاہتے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو رکھا ہے، ایک ظاہری دروازے بھی کھلے رکھا ہے، باطن میں کچھ بند دروازے بھی رکھے ہیں. اس کو کھول کے لے لو، کیونکہ اس کے دروازے کھلے ہوئے سب. آپ کو صرف دستک دینا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے. کیا کرنا آپ کو؟ صرف دستک دینا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو. تو کہنے